کہا جاتا ہے کہ جو موجودہ ریاست کی شکل ہے دنیا بھر میں، یہ انفرادیت کہیں نہیں رکھتی، یعنی کوئی الگ الگ ریاستیں موجود نہیں، ایک ورلڈ آرڈر ہے، ان کا ایک مذہبی نیریٹو ہے جس میں ریاست کی سطح پہ کسی بھی قسم کی مذہبی برتری کو یا مذہبی نیریٹو کو، چاہے وہ مسلمان اکثریت والے ممالک ہوں، ان کے حکمران مسلمانوں پر ہی وہ اس کا نفاذ کرنا چاہیں، تب بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ ایسے لاز بنا دیے گئے ہیں، مالیات کے نظام میں سے جکڑ دیا گیا ہے کہ آپ کیپٹل پنشمنٹ نہیں دے سکتے۔ اس کے پس منظر میں کہا جاتا ہے کہ یہ نیریٹو ہے کہ مسلمانوں کا یہ جو دینی ہدایات نظم اجتماعی سے متعلق ہیں، یہ کبھی برسر اقتدار نہ آ سکیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایک مثال لے لیتے ہیں، مثلا ان 57 اسلامی ممالک کے اندر کوئی ایک اسلامی ملک جو مسلمانوں کے اکثریت والے ملک ہیں، کیوں اس قابل آخر نہیں ہو سکا کہ جو نظم اجتماعی سے متعلق ہدایات تھیں، حدود کی سزائیں تھیں جو قرآن نے بیان کی، چوری کی سزا، کہ وہ ان کو آج تک ریاست کی سطح پہ نافذ نہیں کر سکا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پرابلم تو ہے نا، کہ جس کی وجہ سے مسلمان خود اکثریتی ممالک میں بھی اللہ کے دین پر جو نظم اجتماعی کی سطح پر عمل درآمد کرنے کے لیے آزاد نہیں ہو سکے۔ یہ تو کوئی ریاست کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ تو دنیا میں ہمارے شکست کھا جانے سے پیدا ہوا ہے۔ یعنی اس دنیا میں یہ بات کہ ہم آزادانہ طریقے پر اپنا ریاست کا نظم قائم کر لیں، آزادانہ طریقے کی زندگی بسر کریں، یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا۔ یعنی آپ کو اپنی آزادی طاقت کے بلبوتے پر حاصل کرنی ہوتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جب بڑی سلطنتیں قائم تھیں تو کسی علاقے میں لوگ جنگل میں یا کسی بیابان میں اپنی آزادی کو، جیسے قبائلی علاقوں میں رہا ہے، ممکن حد تک برقرار رکھیں۔ ان کو بھی معاہدات ہی کرنے پڑتے تھے۔ عربوں نے اپنی آزادی بڑی حد تک برقرار رکھی ہوئی تھی، لیکن تاریخ پڑھیے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کو بھی کہیں رومیوں سے معاملہ کرنا پڑتا تھا، کہیں ساسانی سے معاملہ کرنا پڑتا تھا۔ تو دنیا میں اب تک تو یہی صورتحال رہی ہے کہ جس طرح چھوٹے ملک ہوتے ہیں، چھوٹی قومیں ہوتی ہیں، چھوٹی سیاسی وحدتیں ہوتی ہیں، اسی طرح بڑے ملک بھی ہوتے ہیں۔ اب وہ بڑے ملک، ایک تو یہ ہے کہ رقبہ بہت بڑا ہے، آبادی بہت بڑی ہے، ایک یہ ہے کہ ان کی طاقت غیر معمولی ہے۔ تو یہ طاقت مختلف پہلوؤں سے جانچی اور پرکھی جاتی ہے، یعنی ان کی افرادی طاقت کیا ہے، ان کے ہاں معاشی طاقت کی کیا صورتحال ہے، ان کے ہاں عسکری طاقت کس مقام پر پہنچی ہوئی ہے۔ موجودہ زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ اس میں زمین آسمان کا فرق واقع ہو گیا ہے۔ یعنی اب تو اسلحہ کیا ہوگا، ٹیکنالوجی کہاں پہنچی ہوئی ہے، آپ کا اس کا شعور کتنا ہے، آپ کیسی چیزیں تیار کر سکتے ہیں، یہ بنیادی طور پر فارق ہو گئی۔ یعنی ان چیزوں کا معاملہ اب کوئی آسان نہیں رہا۔ تو اس میں اسی طرح سے طاقت کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کہاں ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس مجموعی حیثیت سے دنیا میں وہ طاقت نہیں ہے جو کسی قوم کو آزادی اور حریت کے ساتھ جینے کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ پہلی دوسری جنگ عظیم میں مغربی طاقتیں بہت کمزور ہو گئی تھیں، چنانچہ انہوں نے کچھ قاعدے بنائے، کچھ اصول بنائے، پہلے جمعیت اقوام بنی، پھر اقوام متحدہ وجود میں آئی، تو خیال ہوا کہ قانون اور اخلاقی اصول پر کچھ حکمرانی کے عالمی قاعدے بھی بنائے جائیں۔ لوگوں نے بڑی حد تک ان سے فائدہ بھی اٹھایا ہے، اور انہی کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ براہ راست اپنی سلطنتیں قائم کرنے کی بجائے بڑی سلطنتوں نے یا بڑی حکومتوں نے اپنے آپ کو سمیٹ لیا، اور بڑی طاقتوں کے زیر سایہ کسی حد تک خود مختاری اور آزادی بھی حاصل ہو گئی۔ تو یہ تو ایک واقعے کا بیان ہے، یعنی اس کا کسی تعلق کسی جدید یا قدیم ریاست سے نہیں ہے۔ اس وقت جن قوموں کے پاس طاقت ہے، جو اس وقت دنیا پر حکومت کر رہی ہیں، اور اگر اس کو بالکل اصول میں دیکھیں تو وہی 5 قومیں رہی ہیں جن کو اقوام متحدہ میں حق استرداد حاصل ہے۔ اب کچھ تبدیلیاں آئی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ 3 بڑی طاقتیں ہیں جو ایک مرتبہ پھر یہ طے کر رہی ہیں کہ ان کے حلقہ اثر کیا ہوں گے۔ امریکہ ہے، روس ہے، چین ہے۔ یہ صورتحال اس وقت دنیا کی ہے۔ اس میں جب تک ہم طاقت اور سرمایہ کی یہ جنگ جیت نہیں لیتے، اس وقت تک آخری درجے کی خود مختاری کسی طرح حاصل نہیں ہو سکتی۔ جتنی ہم کو حاصل ہے ان کے اندر ہمیں کام کرنا ہے، اور ہمارے دین میں ان سب صورتوں کے لیے احکام دیے گئے ہیں۔ ہمارے سامنے تو اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر کا اسوہ موجود ہے کہ اس نے اپنے زمانے کے بادشاہ کے تحت حکومت بھی سنبھالی اور اس حکومت میں ذمہ داریاں بھی انجام دی۔ ظاہر ہے کہ اس میں صورتحال یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں اور اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے بھائی کو قانون کے مطابق یہاں روک سکوں۔ ظاہر ہے کہ ان کو جتنا اختیار حاصل ہے اس کے اندر ہی تدبیر کی جا رہی ہے۔ بہت اچھی مثال۔ یہی معاملہ ہر جگہ ہوگا، یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری ہمت کیا ہے، استطاعت کیا ہے، طاقت کیا ہے۔
طاقت کو بڑھانا، طاقت اور سرمایہ یہ فیصلہ کن ہوتے ہیں. تو یہ اگر ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو پھر اصل میں ہم ضعیفی میں مبتلا ہیں. ضعیفی کا صحیح ادراک کر کے آگے بڑھنے کا منصوبہ بنانا چاہیے، اور جو حالات ہمیں میسر ہیں ان کے اندر جو کچھ ہو سکتا ہے کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوا. سعودی عرب میں یہ ساری چیزیں نافذ رہی ہیں، پچھلی ایک پوری صدی میں نافذ رہی ہیں. اس وقت بھی آپ دیکھیے طالبان اپنے طریقے کے مطابق حکومت کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، وہ اور بات. برونائی میں ہے، اسی طرح برونائی میں، ایران میں، انڈونیشیا کے بعض جزائر میں، جہاں جہاں ممکن ہو سکا ہے یا لوگ یکسو ہیں یا خود ان کے ہاں شریعت کے معاملے میں کوئی تردد نہیں ہے، وہاں انہوں نے ان حالات میں بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے. تو اس وجہ سے اس کا تعلق حالات سے ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے فرد کی حیثیت سے میرے حالات دیکھے جائیں گے، آپ کے حالات دیکھے جائیں گے. تو ہمارے دین میں حالات کی رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے. جتنی طاقت ہمارے پاس ہے اسی کے ہم مکلف ہیں، اسی کے لیے ہم جواب دہ ہیں. ہمارے دین کا یہ مستقل اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ اپنی شریعت کا بوجھ نہیں ڈالتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو اس کا دیانتدارانہ جائزہ لینا چاہیے. یعنی اس وقت اگر 57 ملک ہیں تو اس میں خود مسلمانوں کی کیا کوتاہی ہے، یا ان کے شعور میں کیا پستی آ گئی ہے، یا وہ اپنے دین سے کتنے ناواقف ہیں، یہ بھی ایک عامل ہے. اور دنیا کے حالات کے لحاظ سے کیا چیزیں وہ نہیں کر سکتے. اس زمانے میں چونکہ جو ریاستیں وجود میں آئی ہیں وہ قومی ریاستیں ہیں. میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ ان ریاستوں کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ وہ میں نے یا آپ نے فتح کر لی ہیں. وہاں پر لوگوں کی بنیاد پر فیصلہ کیا جانا ہے. اگر لوگوں کی بنیاد پر فیصلہ ہونا ہے تو مثال کے طور پر لبنان میں مسیحی اور مسلمان کم و بیش برابر، سوڈان میں، عراق میں شیعہ لوگوں کی اور سنی لوگوں کی یہی حیثیت ہے، اور بعض جگہوں پر بعض سیاسی احوال ہیں ان کی رعایت ملحوظ رکھنا ضروری ہے. اس لیے کہ سیاسی معاملات آپ حالات کے لحاظ سے کرتے ہیں، وہ مطلق نہیں ہو سکتے. تو جتنی طاقت کسی جگہ موجود ہوگی، جتنا شرع صدر دین شریعت کے معاملے میں خود مسلمانوں کو ہوگا، اسی کا ظہور ہوگا. اس سے مختلف کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اس میں ریاست کا کوئی کردار نہیں.